کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ٹھیک ہوں، کافی بہتر فیل ہو رہا ہے۔ یہاں آؤ۔ سلطان نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور وہ صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیں۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کہاں؟ کس کام کے لیے؟ وہ مسکرایا۔ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ سائٹ پر میرا ہونا لازمی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ کچھ دن؟ تو کیا میں اکیلی رہوں گی؟ کس نے کہا؟ آئیگل اور ہادی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ اور آپ کو جانا کب ہے؟ اور واپس کب آئیں گے؟ صبح۔ اور واپس؟ ہفتے کو، جو کہ 4 دن بعد تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ کروٹ بدلتے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ عشا نے آس پاس دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کمفرٹر ایک طرف کرتی وہ کمرے کے دروازے تک آئی۔ اسے کچن سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی کچن کے دروازے تک آئی۔ تھوڑا جھک کر جھانکنے پر اسے وہ شیلف کے قریب کھڑا گلاس میں پانی بھرتا نظر آیا۔ ہال اور کچن میں کافی اندھیرا تھا۔ عشا نے ایک شریر سی نگاہ سے اسے دیکھا اور وہ دروازے کے پیچھے جا چھپی۔ سلطان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تو اس خرافاتی لڑکی نے اپنی آواز بدلتے کافی بھاری آواز درست کی۔ اللہ اکبر! وہ آواز بدلتے بھاری آواز نکالے بول رہی تھی کہ ایک دم خاموشی میں ایک ڈراؤنی سی آواز سنتے اس مضبوط شخص کے ہاتھ سے پانی کا گلاس ایک دم ہی پھسل کر زمین پر جا گرا اور سلطان نے اچانک مڑ کر دیکھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ لائٹس جلائے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ پکڑ لیا نا؟ اب آپ بچ نہیں سکتے، ڈرپوک کہیں کے۔ سلطان نے ماتھے پر زوردار ہاتھ جڑا۔ چڑیل کہیں کی، یہ کیا مذاق تھا؟ وہ سیریس انداز میں بولا۔ مذاق نہیں، میں نے آپ کو ڈرتے ہوئے پکڑ لیا۔ جناب اب بتائیں ذرا۔ وہ مسکرایا۔ میں کب ڈرا؟ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ ہاں نا، آپ ڈرے کب؟ اور اس گلاس کے تو پاؤں ہیں، یہ اپنے آپ چل کر زمین پر آ گرا ہے نا؟ وہ ہنسا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی چڑیل سے ڈرا؟ وہ قریب آتا اسے تھام چکا تھا جبکہ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ تم سے ڈر لگتا ہے میری چھوٹی چڑیل؟ میں بس ابھی 2 منٹ پہلے تو تمہیں گھوڑے بیچ کر سوتا چھوڑ کر آیا تھا، اور ٹھیک 2 منٹ بعد تم یوں چڑیل کی طرح میرے سر پر آ کھڑی ہو، تو اب میں ڈروں بھی نا؟ وہ کھل کر ہنسا۔ جو بھی ہے، آپ ڈرے، یہ بات تو طے ہے۔ عشا نے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا۔ ساکشی مات چڑیل ہو تم، آدھی رات تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ ڈرپوک! سلطان نے آہ بھری۔ میں ڈرتا نہیں۔ ہاں نا، ابھی میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی نا؟ وہ ہنسی۔ سلطان نے اسے جھک کر اپنے کندھے پر اٹھایا۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں ڈر کسے کہتے ہیں۔ سلطان نے اسے بیڈ پر دھیرے سے پٹکا اور وہ بابا آدم کی اولاد دھڑام سے اپنا وجود اس پر ڈھیر کر چکا تھا۔ عشا کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، جو کہ اسے اپنے کندھوں پر مسلسل محسوس ہو رہے تھے، مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ پاگل آدمی اس نازک سے رخسار پر دانتوں کے نشان گاڑ چکا تھا۔ ابدر
ہٹ جائے نا، کیوں میری جان نکالنے پہ تلے ہیں آپ بہت بھاری ہیں قسم سے۔ وہ زور سے سانس لے رہی تھی۔ چھوڑ دوں؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، پہلے کہو۔ کیا کہوں؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کی دھڑکنیں کچھ پل ساکت ہوئیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ ایویں ہی کہہ دوں؟ مطلب؟ ارے مطلب جو چیز ہو ہی نہ، وہ ہم بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا تو مطلب نہیں کہو گی؟ نہ، عشا نے دو ٹوک کہا۔ تو مطلب میں اپنے طریقے سے اگلواؤں پھر؟ سلطان کے چہرے پر شرارت دیکھتی وہ آنکھیں بڑی کر گئی۔ یہ تو غلط بات ہے نا؟ اب آپ اپنے کسی پاگل سے طریقے سے زبردستی بلوائیں گے مجھ سے؟ وہ ہنسا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ جھکا۔ رکیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی روک گئی۔ 10 سیکنڈ ہیں تمہارے پاس، کہہ دو ورنہ پھر انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤ گی۔ وہ تھوک نکل گئی۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ سلطان نے دھیرے سے اس کے رخسار پر لب رکھے۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ 1 2 3۔ ارے اتنی سپیڈ؟ تھوڑا آرام سے بھی تو کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا؟ وہ ہنسا۔ سلطان نے دھیرے سے اپنی بیئرڈ اس کے رخسار پر رب کی۔ دھیرے سے وہ اب ایک دم سخت ہوا۔ 7 5 7۔ ہاں، آپ کو تو کاؤنٹنگ بھی نہیں آتی، کیا بیچ والے نمبر کیوں کھائی جا رہے ہیں؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اب بول دو ورنہ۔ اللہ، یہ تو زبردستی ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ سرے عام۔ اب کہو۔ کیا کہوں؟ کہو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کہہ دو نہیں کرتی نا؟ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ اور 10۔ وہ جھکا۔ ارے رکیں۔ ہاں میں۔ سلطان کے موبائل نے شور مچانا شروع کیا تو اس کی نظر ایک پل کے لیے ہٹی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ عشا نے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ فون اٹھا لیں پلیز، ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ پھر سے جکڑے۔ خدا کے لیے چھوڑ دینا عبدر۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بجتی ہوئی اس کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر موبائل تھاما۔ یگیت کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے۔ کمینے انسان، کیوں تجھے اپنی جان پیاری نہیں آخر؟ یگیت نے موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین پر دیکھا۔ I'm sorry، کیا میں نے غلط وقت پر کال کر دی؟ ہاں، بہت غلط وقت پر۔ عشا نے ایک زوردار دھپ سلطان کے کندھے پر رسید کی۔ وہ آنکھیں نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ یگیت نے ہنسی دبائی۔ معاف کرنا یار، پر وہ کیا ہے نا، تجھ جیسے جنگلی سے میں ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے بس اب بکے گا؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ آخر رات کے اس وقت لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کیا وجہ ہے؟ پاگل، شیم لیس انسان، چپ ہو جائیں۔ وہ اس کے کندھے پر ناخن گاڑ رہی تھی، مگر وہ لوہے کا آدمی ٹس سے مس نہ ہوا۔ عشا نے پورا زور لگا کر اسے دھکیلا اور اسے ایک طرف کرتی وہ تیزی سے واش روم میں گھسی، اور وہ اس تیز لڑکی کو بس دیکھ کر رہ گیا۔ سلطان نے موبائل سے موصول ہونے والی خبر پر ماتھے پر انگلیاں سے لکیر کھینچی۔
فی الحال اس چیپٹر کو کلوز کر میں جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے. اس کا حل واپسی پر تفصیل سے کروں گا. یگیت نے اسبات میں سر ہلایا. اور تو اب سامنے نہ آ جائیں میرے کمینے انسان. یگیت نے زبان دانتوں تلے دباتے کال 1 منٹ میں ڈسکنیکٹ کی. سلطان نے ایک نظر دیکھا. وہ غائب ہو چکی تھی. وہ شریر سا مسکرایا. کب تک بچو گی آخر؟ وہ ہنسا. عشا نے دروازے سے جھانک کر اسے دیکھا. وہ دونوں بازو سر کی پشت سے ٹیکے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ اس کے قریب سے گزرتی. عبایا پہنے بالکنی کے قریب جائے نماز بچھائے اب نماز پڑھنے میں مصروف تھی. سلطان نے کمفرٹر خود پر درست کرتے اسے دیکھا. وہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا پلکیں نہیں جھپک پا رہا تھا. اللہ لا الہ الا الحی القیوم. وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بلند آواز میں پڑھ رہی تھی. سلطان نے اپنے کان اور نگاہیں اس پر ٹکائیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور کچھ ان کے پیچھے ہیں وہ ان سب سے واقف ہے. سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندیں. وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا. اس کی آواز بہت خوبصورت تھی. استغفر اللہ. یا اللہ بے شک تو سب کے گناہ معاف کر دینے والا مہربان ہے. میرے پاک رب ہمیں تھام لیں. ہم کمزور ہیں. ہم تیرے بغیر ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ہمارا محافظ، ہمارا رہنما اور ہمارا ہدایت کار ہے. ہمیں تیرے ہی سامنے جھکنے کی اور تجھ سے ہی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما. سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. میرے رب ہمیں ہماری زندگی میں آنے والے ہر دکھ سے، ہر آزمائش کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہنے اور اس کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ کمفرٹر ایک طرف رکھ کرتا اٹھا اور اس کے قریب آتا. زمین پر لیٹتا. اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا. وہ پرسکون ہوئی. دعا کی صورت میں اٹھے ہاتھ اس نے آمین کہہ کر چہرے پر پھیرتے اسے دیکھا. وہ آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹا تھا. مانو جیسے دنیا بھر کا سکون بس اسی ننھی سی گود میں ہو. عشا نے اس کے سینے پر دھیرے سے پھونکا. وہ مسکرایا. تمہارے یہ خوبصورت سے جادو ٹونے پاگل بنا چکے ہیں مجھے. وہ مسکراہٹ دبا گئی. آپ پہلے ہی پاگل تھے. اب مجھ پر الزام نہ لگائیں. سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. ہاں پاگل تھا میں، مگر اب. وہ رکا. اب یہ پاگل پن جنون کی حد تک جا پہنچا ہے. سلطان نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا. اب تمہیں ان آنکھوں کے سامنے موجود رہنا ہوگا ہر قیمت پر، اور بس. اس سے آگے نہ کوئی سوال نہ جواب. وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ کتنا بدل چکا تھا، مگر ابھی تو بس شروعات تھی. ابدر جی میری گڑیا، اس نے محبت سے کہا. میں آپ کے لیے کتنی ضروری ہوں جتنی زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے. وہ بغور اسے دیکھتی مسکرائی. میری ایک بات مانیں گے؟ حکم کرو. وہ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ گیا. نماز پڑھا کریں. اس سے جان نہ چھڑائیں. یہ آپ کی زندگی میں نہ ہوئی تو کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں. وہ خاموش ہوا. اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ مجھ سے دور چلی جاؤ گی؟ سلطان نے سنجیدگی سے کہا.
اس کے چہرے پر پھیلا سکون ایک دم ہی دھواں ہوا اور وہ ماتھے پر شکنیں لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو پھر کیوں ضد کرتی ہو؟ تم جانتی ہو میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ آخر کیوں نہیں؟ کیا یہ اتنا ہی مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے میرے لیے۔ وہ جو کتاب تم اتنی محبت سے رکھتی ہو، اتنے سکون سے اس کا ورد کرتی ہو، میں اسے تھامنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرا وجود اس قابل نہیں۔ میرے لیے یہ سب ایک اٹوٹ باندھ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی، آخر وہ کس قدر گمراہ تھا، وہ کس قدر پیچھے رہ چکا تھا، وہ رک چکا تھا۔ دعا سب بدل سکتی ہے۔ سچے دل سے کی گئی دعا تقدیر بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ عبدر، تو پھر تم دعا کرو کہ تم اور میں تا ابد تک ساتھ رہیں، چاہے میری زندگی میں کوئی ایک انسان بھی نہ رہے جو مجھے کسی حد تک عزیز ہے، چاہے سب مجھے چھوڑ جائیں، مجھے غم نہیں۔ تم کبھی مت چھوڑنا مجھے، بس تم چاہیے۔ میں نادانی کروں، غصہ کروں یا کچھ بھی، تم بس مجھے سنبھال لینا، مجھے تھام لینا۔ ہاں میں پاگل ہوں، بہت زیادہ، ایک بے رحم انسان ہوں، مگر میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں عشا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ ریممبر دیٹ آئی لو یو۔ سلطان نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں تو؟ مان لو۔ کیسے مان لوں؟ میں جا رہا ہوں۔ تو جائیں، میں نے کون سا روکا ہے آپ کو؟ اور اگر میں واپس نہ آیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عشا سر اٹھاتے اسے اپنی گود سے پرے کر رہی تھی، مگر وہ پوری ڈھٹائی سے اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ میں مذاق تو بالکل نہیں کر رہا۔ بتاؤ، اگر میں واپس نہ آیا تو پھر کسے کہو گی؟ اگر ایسی اول فول باتیں ہی کرنی ہیں آپ نے تو پھر آپ یہیں ٹھیک ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ خفگی سے رخ موڑ گئی۔ سلطان نے ٹھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا۔ غصے میں تمہارے رخسار واقعی گلابی ہو جاتے ہیں میری پیاری بیوی۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ جانتے ہیں، ہر انسان اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد لیے پیدا ہوا ہے، جس کا علم وقت آنے پر اسے ضرور ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا اس دنیا میں آنے کا آخر کیا مقصد ہے۔ میں کبھی سمجھ نہ پائی، مگر اب علم ہوا کہ میرا مقصد تو بہت خاص ہے، اور میں اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جی جان لگا دوں گی۔ سلطان اٹھ کر اس کے مقابل ہوا۔ اور کیا ہے وہ مقصد جس کے لیے تم اپنی ایک چھوٹی سی جان بھی لگا دو گی؟ وہ مسکرائی۔ بتاؤں گی۔ کب؟ کسی خوبصورت دن۔ آہ لڑکی، نہ جانے تمہارا وہ خوبصورت دن کب آئے گا، جب میرے کانوں کو تمہارے منہ سے نکلے وہ گولڈن ورڈز سننا نصیب ہوں گے۔ وہ ہنسی۔ وہ دن بہت خوبصورت ہوگا عبدر، اتنا کہ آپ کبھی اسے بھلا نہیں پائیں گے۔ وہ آہ بھر گیا۔ ہاں شاید، عمر کے آخری حصے میں شام کسی خالی بینچ پر بیٹھے، بلب کی روشنی اور ڈوبتے سورج کی آخری لالی دیکھتے ہوئے تم اپنے جھریوں زدہ ان خوبصورت ہاتھوں میں میرے ہاتھ تھامو گی اور کہو گی
کہ عبدالباری مجھے تم سے محبت ہے، اور پھر تمہارے اس پاگل آدمی کی آخری سانس مسکرا کر اس کے وجود سے نکل کر تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں سما جائے گی۔ وہ بول رہا تھا اور مقابل کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اور آپ کے آخری الفاظ پر پھر انہیں جھریوں زدہ ہاتھوں سے ایک چمٹ لگاؤں گی اپنے اس پاگل آدمی کو۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دھکیلتی اٹھی۔ وہ ہنسا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس پیارے سے ننھے سے ہاتھ سے کتنا ہی مار لو گی آخر؟ جس دن آپ کو پڑیں گی نا، اس دن دیکھ لینا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ شوق سے مار لینا، میں دیکھنا چاہوں گا۔ آخر کتنی طاقت ہے ان پری سے ہاتھوں میں۔ وہ نام گردن ہلاتی کمرے سے باہر ہوئی تو وہ ایک تشکر بھری سانس خارج کرتا دھڑام سے زمین پر لیٹتا، دل کے مقام